شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد، ظاہر کہ موضوع بحث ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین عبادت روزہ، اور پھر اس کا ریفرنس جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا ویسے ہی تعلق روزے اور رمضان کے مہینے کے ساتھ بہت زیادہ ہے. ماہ مبارک رمضان کو ربیع القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. تو ویسے تو ہر وقت اور ہر زمانے میں، ہر مہینے میں، ہر دن انسان کو قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. مگر ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اس تعلق کو ایک خاص رنگ کے ساتھ، ایک خاص انداز سے، ایک خاص بہار کے ساتھ، یعنی فل کلر میں، پورے جوبن پر ایک چیز جو ہوتی ہے اس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے ساتھ قرآن مجید سے تعلق بن جاتا ہے. تو ہماری تو بحث یہی ہے کہ مبارک شہر مبارک رمضان یا اس مبارک مہینے کو قرآن مجید کے اندر کس طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے پوائنٹ آف ریفرنس جو بنتا ہے وہ سورہ مبارک بقرہ اور اس کی کچھ مخصوص آیات ہیں کہ جن کو آپ بہت زیادہ سنا کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں. ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 183 میں 183 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں، کتبہ تم پر لکھ دیے گئے، علیکم تمہارے اوپر، الصیام صیام کو، جس کا ترجمہ ظاہر ہے کہ روزے کے طور پر کیا جاتا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح سے تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی، پہلے آنے والے لوگوں کے اوپر بھی اس ذمہ داری کو لکھ دیا گیا تھا، ان کے لیے بھی اس چیز کو واجب قرار دیا گیا تھا. اب آپ غور فرمائیے تو یہاں پر جو تعبیر پروردگار عالم کی ہے وہ کتبہ کی کہ لکھ دیا گیا، مگر اس کا جو ملازمہ ہے وہ وجوب ہے. اور اسی کو سمجھنے کا نام اشتہار ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو عبارت پروردگار عالم نے استعمال کی ہے یا معصومین نے جو اپنی احادیث کے اندر باتیں بیان کی ہیں تو وہ کس حد پر ہے، کس درجے کے اوپر ہے، معصوم اس سے چاہ کیا رہے ہیں. پروردگار عالم ہم سے ایک چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے تو واجب کے طور پر ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ ایک میئر ریکمنڈیشن ہے. اسی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا یعنی اجتہاد اور فقہ جو دین کو سمجھنے کا جو معاملہ ہے اس کا ایک بہت اہم اینگل یہی بنتا ہے کہ جو عبارت پروردگار نے استعمال کی تو خدا کہنا کیا چاہتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ معصومین کی جو تفاسیر ہیں اور جو احادیث ہیں ان سب کو جمع کریں تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی کہ کتب علیکم الصیام کہ تم پر لکھ دیے گئے. تو علیکم کا لفظ ہے، اس کے اندر اللہ کا لفظ آتا ہے جو ذمہ داری کو بیان کرتا ہے. اس کے اوپر علیہ، علیہم ان کے اوپر، یعنی ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ الصیام، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے صیام کی ذمہ داری کو، روزے کی ذمہ داری کو. یعنی ایک اسٹریٹ معاملہ یہ تو ہے کہ پروردگار عالم نے لگی لکھ کے نہیں رکھی ہے، بہت واضح طور پر کہا ہے کہ تمہارے اوپر اس ذمہ داری کو لکھ دیا گیا ہے، اچھا لگے یا برا لگے تم کو یہ کرنا تو ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو خطاب کا انداز ہے اس میں محبت ہے. جو آرڈر ہے اس کے اندر تو واضح طور پر کمانڈمنٹ ہے،
لیکن جو پہلے چیز ہے اس کے اندر ایک محبت والا انداز ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں. تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لذت و مافل نکاح، یہ جو پکارنے کا انداز ہے اس کے اندر اتنی لذت ہے کہ اس نے اس عبادت کی سختی کی زحمت کو ختم کر کے رکھ دیا، ضائع کر دیا. یعنی کوئی اپنا جب اپنائیت کے ساتھ پکارتا ہے اور اس کے بعد کسی چیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر اس اپنائیت کے فلیور کو، اس پلیجر کو انسان جب محسوس کرے تو وہ اس میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ جو ساتھ میں آرڈر دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے، وہ اس کی سختی کو فراموش کر دیتا ہے. اگر عشق ہو تو پھر عاشق اور معشوق کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہو تو ڈیمانڈ میں ظاہر ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا، مگر وہ بہت خوشی کے ساتھ خرچ کرتا ہے. اور وہ اسی لیے خرچ کرتا ہے کہ عاشق نے اپنے عشق کا حوالہ دیا ہے. جب وہ عشق کو پوائنٹ آف ریفرنس قرار دے تو اس کے بعد پھر قربان کرنا، خرچ کرنا ہی آسان ہو جاتا ہے. خداوند نے متعلق نے ایمان کی بات کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، تم تو مومن ہو چکے ہو. جب تم مومن ہو چکے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تمہارے اوپر اگر اس ذمہ داری کو رکھا گیا تو تمہیں خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر اس کے اندر ایک اور چیز سمجھائی گئی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہی پہلے ہیں کہ جس کے اوپر اس چیز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ آ کر گزر چکے ہیں ان کو بھی اس ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انہوں نے اس کا سامنا کیا ہے. پرپس کیا ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے اس پوری ایکسرسائز کا جو ماہ مبارک رمضان میں کروائی جائے گی؟ اس کا ہدف کیا ہے اس کو سمجھایا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، شاید اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. یہ لفظ شاید جو یہاں پر استعمال کیا گیا، بہت سے لوگ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر شاید کا لفظ استعمال کرے، شاید کا لفظ تو اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سرٹین نہ ہو، جب کوئی چیز کنفرم نہ ہو. مثلا میں آپ سے کہوں کہ شاید میں آؤں گا تو آپ یہ کہیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا آنا خود آپ کے اپنے اختیار میں تو ہے نہیں. راستے میں کچھ بیریئر آ سکتے ہیں، موانع آ سکتے ہیں، آبسٹیکلز ہو سکتے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ میں شاید آ سکوں گا، حالات اچھے نہیں تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. مگر جب پروردگار عالم کسی بات کو بیان کرے تو کیا وہاں پر شاید کے لفظ کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ یہ خود اپنی جگہ پر ایک بحث ہے. علامہ سید علی نقوی صاحب نے نظام زندگی میں اپنی کتاب میں بہت اچھے انداز سے اس کو ایڈریس کیا ہے. کیا غور فرمائیے کہ یہاں پر لفظ اللہ، بعض نے تو یہ کہا کہ جب خدا لفظ اللہ استعمال کرے تو شاید کا مطلب دیتا ہے، تو اس کا مطلب شاید نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، سو دیٹ، تاکہ یہ چیز حاصل ہو جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. لیکن علامہ سید علی نقوی صاحب اس کو ایلوبریٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا لفظ یہاں پر شاید ہی کے معنی میں آئے گا، اور یہاں پر لفظ اللہ جو شاید کا مطلب دے رہا ہے وہ خدا کے علم میں کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کیس یہ ہے کہ جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ان سب کی اپروچ مختلف ہے، ان سب کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے. اگر کسی ایک فرد کے بارے میں کہنا ہو تو پورے یقین کے ساتھ کہا جائے گا کہ صاحب آپ ایسا کریں تو ایسا ہو جائے گا. یا اگر کوئی ایک نوع ہے، مطلب ایک خاص کوئی قسم ہے لوگوں کی، اگر ان کے بارے میں بیان کیا جائے تو صحیح بات ہے. مثلا معصومین کے بارے میں کہا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لازمی طور پر وہ رزلٹ آئے گا. مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو افراد ہیں وہ مختلف انداز کے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو ان اثرات کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب ایسا کیس ہوگا تو دونوں، تینوں، چاروں، پانچوں، 25 قسم کے جو افراد سامنے موجود ہیں ان سب کے حوالے سے ایک جملہ نہیں کہا جا سکتا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس عبادت کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ تمہارے اندر تقویٰ کو پیدا کرے. مگر کیا واقعاً تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا؟ آل ڈیپینڈ اپون یو، تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس کو کتنا ریسیو کرتے ہو، ریسیپشن کتنا اچھا ہے. جتنا اچھا وہ ریسیپشن ہوگا
اور جتنا زیادہ اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا اسی اعتبار سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ دوا جب دی جاتی ہے تو اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، دوا کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ مریض کو صحت مند کر دے، لیکن کیا تمام مریض جتنے بھی ہیں وہ اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کا گلا خراب ہو گیا، اینٹی بائیوٹک آپ کو دے دی گئی تاکہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے، تاکہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے، کیا مطلب؟ کیا لازمی طور پر حضرت عباس کی قسم کھا کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ گلا ٹھیک ہو جائے گا؟ ساتھ میں دوسری بہت ساری چیزیں، گلا آپ کا ٹھیک کرنے کی صلاحیت اس اینٹی بائیوٹک کے اندر موجود ہے، مگر آپ اگر کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اینٹی بائیوٹک بھی کھا رہے ہیں، آپ اگر برف سے بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں اینٹی بائیوٹک بھی کھا رہے ہیں، تو جتنا اینٹی بائیوٹک اثر کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کاؤنٹر کرنے والے بھی تو اسٹیپس لے رہے ہیں جو اس کو نیوٹرلائز کرے، جو اس کو خنثی کر دے، جو اس کے اثرات کو ختم کر دے۔ جب ایسا معاملہ ہوگا تو پھر اینٹی بائیوٹک کا دوش نہیں ہے، اینٹی بائیوٹک کا قصور نہیں ہے، لیکن کیونکہ خود ہماری طرف سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اینٹی بائیوٹک اپنے اثرات کو پوری طرح ظاہر نہ کر پائے، ہم ذمہ دار نہ لیں۔ بالکل یہی والا معاملہ روزے کا ہے۔ جتنے افراد ہیں وہ سب ایک انداز سے ری ایکٹ نہیں کر رہے، روزہ رکھنے والے بھی ساتھ میں ایسی بہت ساری کھٹی ٹھنڈی چیزیں استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تقویٰ والے کا گلا خراب ہو جانا چاہیے، خود تقویٰ کا گلا خراب ہو جانا چاہیے، تو اس کا رزلٹ اسی طریقے سے پھر آئے گا۔ پروردگار عالم کا اللہ یہاں پر استعمال کرنا وہ اسی وجہ سے کہ جو لوگ سامنے موجود ہیں چاہے وہ ایمان کے دعوے دار بھی ہیں، مگر دعوی ایمان کے باوجود ان کے جو رسپانسز ہیں وہ ہوموجینیس نہیں ہیں، ان کو ایک سنکرونائز اسٹائل کے اندر نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا۔ وہ ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جو روزے کے اس اثر کو کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ روزہ تقویٰ لے کر آتا ہے اور اس تقویٰ کو مینٹین کرنا اور بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے معصوم نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ دیکھو تمہارا روزے والا دن ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا تمہارا عام دن ہوتا ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی انسان کو اپنا خیال رکھنا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، مگر روزے والے دن میں اسے اور زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، محفوظ رکھے۔ تو جو بات بیان کی جا رہی وہ یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والوں تمہارے اوپر روزے کو واجب تو کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں کے اوپر، پہلے لوگوں کے اوپر اس ذمہ داری کو رکھا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ اب آئیے متقی کی اور تقویٰ کی اس ڈیفینیشن کی طرف ایک مرتبہ پھر ہم توجہ کریں، جو خود ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے کئی مرتبہ مجالس کے اندر، خطبوں کے اندر، دروس میں، سیمینارز کے اندر بیان کی۔ ایک مرتبہ پھر اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان ان تمام تر چیزوں کو ریفریش کرنے کا نام ہے کہ تازہ دم انسان ہو جائے اور ایک مرتبہ پھر غور و فکر کرے۔ تقویٰ کی تعریف جو امیر المومنین نے کی نہج البلاغہ کے اندر، مولا کائنات نے اسے سواری کے اس جانور سے تشبیہ دی ہے کہ جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ اگر لگام میرے ہاتھ میں ہے تو گھوڑا میری مرضی کے مطابق چلے گا، اگر گھوڑا میری مرضی کو فالو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ میں روکنا چاہتا ہوں وہ بھاگتا ہے، میں بھگانا چاہتا ہوں وہ رک جاتا ہے، میں دائیں موڑنا چاہتا ہوں وہ بائیں چلا جاتا ہے، میں بائیں لے جانا چاہتا ہوں وہ دائیں آ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کنٹرول نہیں ہے، الفاظ میرے ہیں، نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کنٹرول نہیں ہے، اگر لگام ہاتھ میں ہو اور لگام کو جس طریقے سے آپ آپریٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق گھوڑا رسپانس بھی دے تو اس کا مطلب یہ کہ کنٹرول اسٹیبلش ہو گیا۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ یہ نفس کے گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، جس طرح سواری کا جانور آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اگر وہ ڈکٹیٹ کرے تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو انسان اپنے نفس کے گھوڑے کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اسے آپریٹ کر رہا ہے تو پھر نفس اپنی مرضی ڈکٹیٹ نہیں کرے گا، پھر وہ مرضی پر چلے گا۔ جب ایسا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ جتنا پروپورشن اس کا بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ تقویٰ انسان کے اندر آتا چلا جائے گا۔
یہ طے ہے کہ کچھ منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو پری ریکویزٹ ہے، کہ جو پہلے سے موجود ہو تب تو آپ کچھ کر پائیں گے۔ اگر ایک شخص ورزش کرنا چاہتا ہے، کیوں؟ ورزش کر کے وہ اپنے جسم کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے، تو اتنی صحت تو ہونا ضروری ہے پہلے سے ہی کہ وہ ورزش کر سکے۔ فالج کا مریض ورزش نہیں کرتا، وہ بیچارہ نہیں کر پائے گا۔ اس کو آپ کہیں کہ جاگنگ کرو، وہ جاگنگ نہیں کر پائے گا۔ اس کو آپ کہیں کہ اٹھک بیٹھک کرو، وہ نہیں کر پائے گا۔ کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ وہ تو مفلوج ہو چکا ہے۔ تو اگر ایک انسان ورزش کر رہا ہے تو اتنی صحت تو اس کی پہلے سے ہونی چاہیے کہ جس کے بعد وہ ورزش کر سکے۔ اب وہ مزید ورزش کرے گا تو کیوں کرے گا؟ تاکہ مزید صحت کو حاصل کر پائے۔ کہ یہی چیز انسان کے لیے روزے کا بھی ہے کہ اتنا تقویٰ تو ہو کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے تیار تو ہو۔ جب وہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اب اس روزے کے نتیجے میں مزید تقویٰ آنا چاہیے۔ اب اگر وہ روزہ رکھنے کے بعد تقویٰ کو حاصل نہیں کر پایا تو ہم یہ کہیں گے ایکسرسائز تو اس نے بہت خوب کی لیکن اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پایا۔ اس ایکسرسائز کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ ٹارگٹ تک لے جا سکتی ہے۔ روزے کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے، اور ویری آنیسٹلی اگر آپ غور کریں تو ایسا ہے۔ انسان کے اندر بہت ساری چیزوں کی خواہشات پروردگار نے رکھی ہے۔ میں پانی پینا چاہتا ہوں، روزہ کہتا ہے کہ کنٹرول کرو اپنے آپ کو۔ یہ کنٹرول کرو کیا مطلب؟ نفس پانی مانگے تم منع کرو، نفس روٹی مانگے تم منع کرو۔ مغرب کے بعد کھائیں گے، افطار کے بعد کھائیں گے، افطار کے بعد پانی پیئیں گے۔ یہ جو نفس کو بتایا جا رہا ہے، یہ ایک طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ ابھی نہیں کھائیں گے، بعد میں کھائیں گے۔ تو کنٹرول کرنا، ورنہ تو نفس اگر بے لگام ہو تو اس نے کہا پانی پیو تو میں کہوں کہ ہاں میں پیتا ہوں، نفس کہے کہ کھانا کھاؤ میں کہوں کہ ہاں میں کھاتا ہوں۔ لیکن اگر میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک میرے اندر تقویٰ روزے نے پیدا کر دیا کہ میں نے اپنے آپ کو حلال سے بھی دور کر لیا۔ جو عام زندگی کے اندر حلال تھا اس سے بھی میں نے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ کس کے کہنے پر کیا؟ خدا کے کہنے پر کیا۔ جب یہ چیز انسان کے اندر راسخ ہو جائے گی تو باقی 11 مہینے حرام سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ تقویٰ کی پرپیچولیٹی ہے، جو کنسسٹنسی ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے جو پروردگار عالم تقویٰ کے ذریعے سے انسان کے اندر چاہتا ہے کہ ایک مہینہ پروردگار عالم انسان کو ریئلائز کرواتا ہے کہ دیکھو میرے کہنے پر عام حالات میں جو حلال چیزیں تھیں ان کو تم نے چھوڑ دیا، تو باقی 11 مہینے میرے کہنے پر کیا حرام چیزوں سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ بٹ نیچرل انسان کا جواب یہ آئے گا کہ اے پروردگار یقیناً میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ تو یہ پریکٹیکلی پروردگار عالم نے حجت بھی تمام کی کہ دیکھو تمہارے لیے ممکن ہے، کرنا چاہو تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو کنفیوشس کا بہت مشہور جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہو تو 100 راستے ہیں اور نہ کرنا ہو تو پھر 1000 بہانے اس کے موجود ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھے اور آیتوں کو تیزی کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو واجب کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اس کو واجب کیا گیا تھا۔ کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تمہارے اندر تقویٰ بڑھ جائے۔ ایام معدودات، اب یہ وہ محبت والی زبان ہے، چند دنوں کی تو بات ہے، ایام معدودات۔ اب یہ واقعہ میں آپ خدا کے انداز کو اگر آپ دیکھیں کہ پروردگار جس طرح سے آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا کچھ دنوں کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، اگر وہ اسکول جانے سے منع کر رہا ہو تو آپ کہیں بیٹا میں آؤں گا دوپہر کو لے جاؤں گا تمہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد ہم آئیں گے، ساتھ کھیلیں گے، گھر جائیں گے، کھانا کھائیں گے۔ پروردگار کہتا ہے ایام معدودات، چند دنوں کی تو بات ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اور اس میں بھی اگر تمہارے درمیان کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا وہ سفر کی حالت میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ پھر بعد میں اس گنتی کو پورا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کہ جن کے لیے روزہ رکھنا بہت سخت ہے، فدیہ، تو وہ فدیہ دے دے، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر کوئی شخص جو بہت سخت ہے جس کے لیے، اب یہ وہ فقہی بحث یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اس کیٹیگری کے اندر کون جاتا ہے۔
مثلا شیخ و شیخہ والحاملہ والمرضعہ ذواللطاش وغیرہ، یہ وہ کیسز ہیں کہ جن کو فقہ کی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ پھر ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ افراد جن کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، چاہے ایج فیکٹر کی وجہ سے بہت بوڑھے ہو گئے یا اسی طریقے سے حاملہ خاتون ہے یا دودھ پلانے والی جو مرضعہ ہے، اس کی شرائط وغیرہ سب اپنی جگہ پر جو فقہی مباحث کے اندر ہے، مگر اس کو یہاں پر پروردگار عالم نے ایڈجسٹ کیا ہے۔ پہلے کہا کہ جو مریض ہے ویسے ہی اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ بعد میں اس کو پورا کر لے، اور اسی طریقے سے جو مسافر ہے تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس پر اتنی تاکید ہے کہ یہ حدیث ہمارے سامنے خود ختم مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، کہ سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے وطن میں روزہ ترک کرنے والا، روزہ چھوڑ دینے والا، یعنی جو معاملہ اپنے وطن میں روزہ خور کا ہے وہی سفر میں روزہ رکھنے والے کا ہے۔ تقویٰ کا اوور ڈوز بھی نہیں چاہیے، جو پروردگار نے مانگا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ان سب کو ایگزمپٹ کیا ہے کسی نہ کسی انداز سے۔ من کان منکم مریضا، جو تم میں مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر کی حالت میں، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کرے، اس وقت وہ روزہ نہ رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ کہ جس کے لیے بہت شاق ہے، بہت مشکل ہے، بہت زحمت ہے، فدیہ، تو وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو، ایک مومن فقیر کو وہ کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور اگر کوئی اس میں بھلائی کرے، خود سے بڑھا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مثلا ایک فقیر کی جگہ وہ 2 فقیروں کو کھانا کھلا دے تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ تو ایک مینڈیٹری ذمہ داری آتی ہے کہ ایک فقیر کو تو کھانا کھلانا ہی کھلانا ہے، 2 کو کھلا دے تو اور بھی اچھا ہے، ثواب بڑھ جائے گا۔ فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ روزہ رکھنا تو بہرحال بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو اور جانو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور وہ حکم خدا کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پایا، تو اس کو تو بہرحال بعد میں گنتی پوری کرنی ہے۔ مگر جو یہ یطیقون والے کیس ہیں کہ جن کے لیے شاق ہے، جو حاملہ کی بات کی، مرضعہ کی بات کی، یا ایج فیکٹر کی وجہ سے، یا کوئی بہت زیادہ پیاس کا مریض ہے وغیرہ، اس قسم کے جو کیسز ہیں، تو اگر مثلا کوئی دوسرا ان کو دیکھ کر یہ کہے، اس لیے کہ ان میں سے بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو قضا بھی نہیں کرنا پڑتی، کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے ذمہ داری ہے کہ بعد میں وہ دیکھیں کسی اور موسم کے اندر اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھنڈ کے اندر، ٹھنڈے موسم کے اندر، تو اس میں وہ روزہ رکھ لیں۔ لیکن بہت سے ایسے کیسز ہیں، اور پھر میں متوجہ کر رہا ہوں کہ اس کی بحث فقہی کتابوں کے اندر پھر کی جاتی ہے کہ جن کو روزہ بالکل معاف کر دیا گیا، تو اب یہ جو روزہ معاف کر دیا گیا اور اس نے فدیہ دے دیا، تو دوسرے افراد کہیں کہ دیکھو یہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا پڑا، یہ فدیہ دے کے چھوٹ گیا۔ اس کے لیے پروردگار عالم یہاں پر کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، یہ تو ایک رخصت والا مسئلہ ہے کہ اب یہ بیچارہ جب نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو ہم نے دوسرا وے آؤٹ دیا ہے، مگر فدیہ یا کسی غریب کو کھانا کھلانا وہ بہت اہم ثواب، لیکن بہرحال روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ اگر کسی کو حاصل ہو گیا تو کیا کہنا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یہ پروردگار عالم نے اب اس مہینے کو بیان کیا کہ جس میں اس عبادت کو انجام دیا جائے گا۔ ابھی اگر آپ پیچھے دیکھیں تو صرف اتنا کہا گیا کہ روزوں کو واجب کر دیا گیا، مگر روزوں کو واجب کیا گیا تو کس جگہ پر واجب کیا گیا، کس مہینے میں واجب کیا گیا؟ شعبان میں، رجب میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، یا ماہ رمضان میں؟ وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اچھا اب خود لفظ رمضان اس کے اوپر بھی ایک بحث ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، رمضان اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک قول تو یہی ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے،
اسی لیے بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، یہ مت کہا کرو، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، اسم من اسماء اللہ تعالی، اور اللہ آتا جاتا نہیں، بلکہ کہو شہر رمضان، شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ یعنی خدا کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے جو آیا۔ جیسے اگر آپ کچھ خطبے میں بھی توجہ کریں، جو خطیب مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، کہ آخری جمعہ جو ماہ شعبان کا تھا، اس میں پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ ہے، کہ یقیناً تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، مگر کون آ رہا ہے؟ اللہ کا مہینہ۔ تو وہ شہر اللہ، اسی کا دوسرا نام شہر رمضان، اللہ کا نام رمضان کا، رمضان کا مہینہ یعنی اللہ کا مہینہ۔ اچھا، اب خود رمضان کے لفظ کے بارے میں ایک دوسری بات یہ بھی کہ اس مہینے کو جو رمضان کا مہینہ کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے یرمز الذنوب، یہ جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ کس کو جلا کر خاک کر دیتا ہے؟ کہ یہ گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا رمضان، کہ رمضان کا مطلب ہے جلا کر خاکستر بنا دینے والا، بالکل وائپ آؤٹ کر دینے والا، محض کر دینے والا، ختم کر دینے والا۔ اگر آگ لگا دی جائے اور اس کے بعد ڈھونڈا جائے تو کوئی ریکارڈ نہ ملے، وہ عام طور پر نیگیٹو اس میں آتا ہے، یہ پازیٹو اس میں ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے مغفرت ہے، خدا کی طرف سے بخشش ہے۔ کس طرح سے؟ کہ وہ جو انسان کے گناہوں کا ریکارڈ ہے اس کو بالکل خاکستر بنا دیا جائے، راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے کہ ڈھونڈو تو کچھ نہ ملے۔ پروردگار اس طریقے سے اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ تو شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن جیسی کتاب۔ اب یہ وہ شب قدر کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے، انزل فیہ القرآن، اور پھر اب قرآن کا تعارف ہوتا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ جو قرآن ہے یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگین وہی والی بات، پوٹینشیل اس کتاب کے اندر یہی ہے کہ تمام انسانوں کی ہدایت کر سکتی ہے، لیکن اب وہ ہدایت قبول کرنے والے کیا ہیں، کون ہیں؟ وہ اگر آپ غور فرمائیں تو پھر واپس سورہ مبارکہ بقرہ کے ابتدا میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں مگر ہدایت کرے گی صاحبان تقویٰ کی۔ یہ ہدایت ہے ھدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، مگر ہدایت کرے گی کس کی؟ جو صاحبان تقویٰ ہے، جن کے اندر اتنا منیمم تقویٰ تو ہو کہ انہیں اپنی نجات کی فکر ہو، جو پروردگار عالم کے بارے میں اتنا غور و فکر تو کریں کہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ کوئی سوال کرے گا مرنے کے بعد ہم آنسریبل ہیں۔ اب اس کے بعد انسان قرآن کو کھولے تو اب قرآن مجید اس کی ہدایت کرے گا۔ ھدی للناس، پوٹینشیل تمام انسانوں کی ہدایت کا کرے گا، ہدایت کس کی؟ صاحبان تقویٰ کی۔ ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں ہدایت کی، بینات ہیں، والفرقان، اور فرقان، فرقان یعنی فرق کرنے والا، حق اور باطل میں تمیز، کہ جس کے ذریعے سے فرق کیا جا سکے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والا اس نگاہ بصیرت کو حاصل کر لیتا ہے کہ جس کے بعد اس کے لیے فیصلے کرنے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ فقط خطابت نہیں ہے برادران عزیز، واقعاً میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور پر، اور آپ جانتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرصہ دراز سے، آپ علماء کرام سے تو سنتے ہی ہیں، مگر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی یہ منادی کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ عربی بھی اتنی سیکھ لیں کہ جس کے بعد قرآن مجید کو آپ اور زیادہ مزے لے کر پڑھ سکیں، واقعی کو انجوائے کر سکیں۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر عربی نہیں آتی ہے تو ترجمے کے اوپر بھی بہرحال انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ یہ فکر غلط ہے، بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔
قرآن مجید کے سامنے شاگرد بنے، قرآن مجید کے سامنے طالب علم بنے، قرآن مجید کے سامنے استاد نہ بنے، قرآن مجید سے سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سکھانے کی کوشش نہ کریں، قرآن مجید کو اپنے معنی پہنانے کی کوشش نہ کریں، قرآن مجید کا جو مطلب بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو مترجم ہے اگر وہ صاحب علم ہے، علامہ ذیشان ادر جوادی فرمان صاحب ہے، یا اسی طریقے سے حسن امداد صاحب ہے، ڈاکٹر حسن رضوی صاحب کا ترجمہ ہے، شیخ محسن صاحب کا ترجمہ ہے، صفدر حسین نقوی صاحب کا ترجمہ ہے، تفسیر نمونہ کا جو انہوں نے ترجمہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اس کو بھی الگ سے چھاپ کیا گیا۔ تو جو علماء کرام نے ترجمے کیے ہیں وہ صاحبان علم ہیں، ان کے علم سے استفادے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ ابھی اس وقت بھی اگر ہم کچھ بیان کر رہے ہیں تو اردو میں ہی بیان کر رہے ہیں، مگر باتیں تو ساری عربی کی ہیں، تو اس کو اردو میں بیان کر رہے ہیں تو کیا کوئی اس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک گمراہ ہو جاتا ہے؟ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ بات کبھی ہضم نہیں ہو پائی اور نہ ہضم ہو سکے گی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ واقعاً سنجیدہ علماء کرام نے اس حوالے سے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ علامہ ذیشان ادر جوادی نے تو قرآن مجید کے ترجمے کے مقدمے میں اس بات کو لکھا کہ یہ جو میں قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح سے شائع کروا رہا ہوں کہ ایک طرف عربی عبارت ہو ایک طرف اردو عبارت ہو، یہ ہے ہی اس لیے کہ اگر کوئی شخص صرف ترجمہ پڑھنا چاہے تو روانی کے ساتھ ترجمہ پڑھ سکے۔ علامہ ذیشان ادر جوادی جیسا عالم اگر وہ اس بات کو لکھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے علماء بہت سے ہیں جو اس بات کو بیان کرتے ہیں، کیوں ہم اپنے اوپر کانفیڈنس اتنا بھی نہیں رکھتے کہ اگر ہم سیکھنا چاہیں اور نیک نیتی کے ساتھ سیکھنا چاہیں، اگر کوئی شخص قرآن مجید کی غلط کوئی تعبیر کرنا چاہتا ہے تو وہ تو اگر عربی بھی جانتا ہے تو کرے گا غلط تعبیر، اس کا پھر تعلق اس سے نہیں بنتا کہ وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے یا عربی پڑھ رہا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کو عربی آتی ہو تو آپ زیادہ بہتر طور پر قرآن مجید کو سمجھ سکیں گے، کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال اگر عربی نہیں آتی ہے قرآن مجید کے ترجمے پر غور و فکر کریں۔ کاش کے گروپ ڈسکشن کا سلسلہ ہو، تو مثلا جو امام بارگاہوں کے اندر مسجدوں کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، اتنا اچھا ہو 3-3 4-4 افراد کے حلقے بنے ہو، ایک آدمی ترجمہ پڑھ رہا ہو اور دوسرے سن رہے ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو مارکنگ کریں اور دیکھیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ جائیں، ڈسکس کریں۔ عالم دین بھی یہی کرتا ہے، اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ۔ تو قرآن مجید کے سامنے جب سبھی طالب علم ہے تو عالم جتنا بڑا ہوگا وہ عالم ہونے کے بعد بڑا طالب علم بن جائے گا قرآن مجید کے مقابلے میں، بہرحال ہر ایک طالب علم ہی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے کہ انسان کو قرآن مجید کے اوپر غور و فکر تو کرنا ہے۔ اب وہ بہترین طریقے سے کرے کہ عربی سیکھنے کے بعد تو بہت اچھا ہے، نہیں تو بہرحال ترجمے کے اوپر تفسیر کے اوپر محنت کرے تو اس کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب تم میں سے جس کو بھی یہ مہینہ مل جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اندر روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو تم میں سے مریض ہے، یہ ریپیٹ کیا ہے پروردگار اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ جو تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بعد کے دنوں میں اس تعداد کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، دیکھو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اب روزہ رکھو گے تو روزے کے دوران ظاہر بھوک تو لگے گی، وہ تو برداشت کرو، لیکن اگر تم بیمار ہو تو ہم تمہیں بیماری کے دوران کوئی ایکسٹرا برڈن تمہارے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے۔ تم سفر میں ہو، سفر کے اپنے تقاضے ہیں، ہم تمہارے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو بہرحال اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، وہ محبت کرتا ہے تم سے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ہاں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم تعداد کو پورا کرو۔ یہ کہہ کر پروردگار عالم کے سامنے کوتاہی انسان نہ کرے کہ جب وہ آسانی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم اگر عبادت نہ بھی کریں تو اس کا کیا بگڑتا؟ اس کا نہیں بگڑتا، مگر اس کے نظم کو توڑنے کے بعد ہم گنہگار بنیں گے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اس تعداد کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہاری ہدایت کی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم، کیا اس کی عظمت ہے، کیا اس کی کبریائی ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کریں، اس کتاب سے استفادہ کریں کہ جو اس نے اسی مہینے کے اندر نازل کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ لعلکم تشکرون، کہ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔
یعنی تقاضا تم سے یہی ہے، مگر تم سب کے سب اتنے شریف نہیں ہو کہ شکر کے اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرو۔ لیکن انسان ہے وہ ماہ مبارک رمضان کو خدا کی نعمت سمجھتا ہے یا زحمت سمجھتا ہے؟ کہ پروردگار کی نعمت ہے۔ شکر کا مطلب یہی ہے کہ خدا نے کچھ عطا کیا ہے، اس عطا کے اوپر پروردگار عالم کی نعمت کو انسان محسوس کرے اور نعمت دینے والے کے لیے شکر گزاری کے جو احساس ہے اس کو اپنے دل میں فیل کرے، پھر زبان سے کہے شکرن للہ، اور عملی طور پر پروردگار عالم نے وہ نعمت جس لیے دی تھی اسی میں اس کو استعمال کرے۔ کس لیے دی تھی؟ کہ تقویٰ آ جائے، تو وہ تقویٰ آنے دو، اور آ جائے تو اس کو رہنے دو، نکالو۔ اول اس کو آنے دو، آنے کے بعد اس کو رہنے دو۔ وہ کنٹرول جو تمہارا نفس کے اوپر پیدا ہو رہا ہے اس کو پیدا کرو، اور پھر اس کنٹرول کو مینٹین کرو۔ مینٹین کر لیا، یہ اس کا عملی شکر بن جائے گا۔ لعلکم تشکرون۔ اب اس کے بعد چند آیتیں درمیان میں دعا سے متعلق، اور پھر اس کے بعد واپس روزے سے متعلق کچھ بحث شروع ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں ان سے قریب ہوں۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کی بھی خاص تاکید ہے۔ شب قدر میں اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو فریکوینسی دعاؤں کی عام دنوں میں ہوتی ہے، عام راتوں میں ہوتی ہے، تو ماہ مبارک رمضان میں بہت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، دعا بڑھ جاتی ہے، دعا یا علی و عظیم پڑھی جا رہی ہے، دعا افتتاح پڑھی جا رہی ہے، دعا ابو حمزہ صومالی پڑھی جا رہی ہے۔ جو عام دنوں میں مزاج نہیں بھی ہوتا ہے کسی کا، تو ماہ مبارک رمضان میں اس کا دعا کا مزاج بن جاتا ہے، تو آیتیں بڑی ریلیونٹ ہیں ماہ مبارک رمضان کے ساتھ۔ تو پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تم میں سے ہر ایک سے میں قریب ہوں۔ شہرہ کی گردن سے زیادہ جو قریب ہے اس کی قربت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ کیس سارا یہ ہے کہ یہ فزیکل قربت نہیں ہے، ہم مادی وجود رکھتے ہیں، پروردگار کی طرف سے یہ مادی وجود ہمیں عطا ہوا۔ خدا مادی وجود نہیں رکھتا۔ میں یہ کہوں کہ یہ گلاس یہاں پر پڑا ہوا ہے، میں جتنا اس سے دور ہوں یہ بھی مجھ سے اتنا ہی دور ہے۔ یہ کس صورت میں ہوگا کہ جب آپ میٹر یا سینٹی میٹر کے اندر اس کو ناپنا شروع کریں، انچ میں اس کو ناپنا شروع کریں۔ آپ مجھ سے کہیں کہ صاحب مائک کو تھوڑا دور رکھیں، تو جتنا یہ دور ہو جائے گا میں بھی اتنا ہی دور ہو جاؤں گا۔ آپ کہیں مائک قریب کر دیں، یا یہ قریب ہو گیا، میں قریب ہو گیا، مگر ہم جتنا قریب ہیں تو ایک دوسرے کی نسبت سے انچز میں، سینٹی میٹرز میں یہ فاصلہ اتنا ہی بنے گا، فرق نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم معنویات کی دنیا میں بات کرتے ہیں، پھر وہاں پر ہم کہتے ہیں قریب ہونا، دور ہونا، تو وہاں پر انچز، میٹر، سینٹی میٹر، کلو میٹر یہ مراد نہیں ہوتے، وہاں پر بھی مراد کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں۔ پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے، فزیکلی تو بہت قریب ہے، مگر کیا واقعی مانوی اعتبار سے قربت ہے، محبت ہے؟ پتہ ہی نہیں، کچھ معلوم ہی نہیں۔ بھائی بھائی سے رشتے کے اعتبار سے تو بہت قریب ہے، مگر کیا واقعی محبت ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب مانوی اعتبار سے بھی قریب، ورنہ کیا ہے کہ چاہے فزیکلی وہ قریب بھی ہو مگر بہت دور ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم مانوی اعتبار سے ہم سے بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ شہر کے گردن سے زیادہ قریب ہے، مگر ہم تمام عبادتیں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربت اللہ، کہ تیری قربت کے لیے، تیری قربت کے لیے، تیری قربت کے لیے ہم اس سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی مگر قربت کا سفر ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ پروردگار کی ذات لامحدود ہے، اس کی معنویت، اس کی معرفت لامحدود ہے، اس کی قربت کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں، مگر جو بہت آگے ہیں وہ اپنے بہت آگے ہونے کے باوجود مزید آگے جانے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہر عبادت کے موقع پر ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، کہ تیری قربت کے خاطر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب جب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں کہ ہمارا خدا قریب ہے یا دور ہے، تو ان سے کہیے خدا قریب ہے، فَإِنِّي قریب، میں ان سے قریب اجیب دعوت الداعی، اور جو دعا کرنے والا ہے اس کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مگر اب ان کو بھی تو چاہیے کہ یہ بھی میری پکار کا جواب دیں، ون وے ٹریفک نہیں چلے گا، اس کو ٹو وے بناؤ۔
میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور دیتا رہا ہوں اور دیتا رہوں گا، مگر ٹو وے ٹریفک تو بناؤ میرے بندو کہ میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں تو میں نے بھی کسی کام سے تم کو بھیجا ہے جو تمہارے اپنے فائدے کے لیے، تو اب اگر تم اس کو رسپونڈ نہ کرو تو پھر مجھ سے شکایت تو نہ کرو، تم تو اپنے کام کو آگے بڑھاؤ۔ یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں یہ آیت وسیلے کی رد پر نہیں ہے، وسیلے کے اس بات پر ہے، اس لیے کہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ اذا سألک، اے حبیب سوال آپ سے کریں گے، آپ جواب دیں گے۔ اذا سألک، اے حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں، کون؟ عبادی، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ ہی سے تو پوچھیں گے، آپ رسول ہیں، آپ ان کو سمجھائیے فإنی قریب، کہ میں ان سے قریب ہوں۔ تو میری قربت کو کون سمجھائے گا؟ آپ سمجھائیں گے۔ اجیب الدعوۃ الداعی، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں خلوص سے پکاریں، فلیستجیبوا، اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی جواب دیں، میں بھی تو ان کو پکار رہا ہوں تو وہ میری پکار کا جواب دیں، میں تو ان کی پکار کا جواب دے ہی رہا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں۔ کیا مطلب؟ اب اگر کسی وجہ سے مرضی کی دعا پوری نہیں ہوتی ہے تو ایمان بھی تو رکھو کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، تو کچھ مجھ پر بھی تو بھروسہ کرو کہ کوئی وجہ ہے کہ جس طرح تم نے دعا مانگی ہے اس کو اسی طریقے سے پورا نہیں کیا ہے، جس طرح سے ماں بچے کو سمجھائے کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، مجھ پر بھی تو بھروسہ رکھ، تیرا گلا دیکھ کتنا خراب ہو رہا ہے، تو چاکلیٹ مانگ رہا ہے، تو اگر تو چاکلیٹ مانگ رہا ہے تو اپنی محبت میں مانگنے کا حق رکھتا ہے، مگر میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیری اس ڈیمانڈ کو اس طریقے سے پورا نہ کروں، تو مجھ پر بھی تو بھروسہ رکھ کہ تیرے بھلے کی وجہ سے کچھ چکر کچھ اس طریقے سے پورا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان بھی تو رکھو، ایک تو یہ کہ میری پکار کا جواب دو، میں نے بھی تم سے کچھ مانگا ہے، دوسری بات مجھ پر ایمان بھی رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ نیک راہ پر آ جائیں۔ دعا کو ایک فقط ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ڈیمانڈ کی ہے اس کو اسی طریقے سے پورا ہو جانا چاہیے، نہ۔ دعا کے لیے مجھے یاد ہے پچھلے سال انسان کامل شہید مرتضیٰ مطہری کی نظر میں اس پر بحث کرتے ہوئے بھی میں نے یہ بات کی تھی، گزارش کی تھی کہ بنیادی طور پر تو دعا خود ڈیمانڈڈ ہے، خود ریکوائرڈ ہے، چاہے انسان کی وہ ڈیمانڈ جو وہ دعا کے اندر کر رہا ہے، طالب ہونا دعا کا، وہ اس انداز سے پوری نہ بھی ہو، مگر دعا خود مطلوب ہے۔ اس سوز و گداز کو پیدا کرنے کے لیے، اس درد کو اپنے سینے کے اندر پیدا کرنے کے لیے، وہ خود جو ایک لطف ہے کہ خدا کو انسان پکارے یا ربی کہہ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یا رحمان کہے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ سوز و گداز پیدا کرو اپنے اندر کہ یہ خود اپنی جگہ پر مطلوب ہے۔ چاہے انسان ساتھ میں جو کوٹھیاں مانگ رہا ہے، کارخانے مانگ رہا ہے، گاڑیاں مانگ رہا ہے، مانگے، مانگنے میں اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ چاہے پورا نہ بھی ہو، مگر یہ پکارنے کا سلسلہ اپنی جگہ پر باقی رہنا چاہیے۔ ابھی مجھے یاد آیا یہ بات کرتے ہوئے کہ مولانا اصغر حسین شہیدی تھا ہمارے نائب صدر جماعت کے، ہم لوگ ابھی نجف سے آج ہی پہنچے صبح کو، جو ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا خود جماعت کا، تو مجھے یاد ہے نجف میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نجف یا کربلا میں، تو وہاں پر انہوں نے بہت پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے زمانہ طالب علمی کے اندر یا اسکول میں یا کہیں پر جاتے ہوئے ایک فقیر کھڑا ہوتا تھا، روزانہ مجھ سے مانگتا تھا اللہ کے نام پر دے دے بابا، روزانہ مجھ سے مانگتا تھا اللہ کے نام پر دے دے، اللہ کے نام پر دے دے، اور میں نہیں دیتا تھا اس کو، مگر وہ اتنا پکا تھا مانگنے میں کہ میں جب اس کے پاس سے گزرتا وہ مجھ سے مانگتا تھا۔ اگر انسان واقعاً سیکھنا چاہے تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، کہ اس کو تقریباً یقین ہے کہ نہیں ملے گا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے دے مجھے دے مجھے دے، وہ غلط کر رہا ہے، مگر اس سے سیکھنا کیا چاہیے؟ اس سے سیکھنا یہ چاہیے کہ خدا سے کس طرح سے مانگا جاتا ہے۔ اس کو یقین ہے کہ نہیں ملے گا، تب بھی وہ اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہے مجھے دے مجھے دے مجھے دے۔ ہمیں خدا کے بارے میں کیا گمان؟ اگر ہمیں یقین ہے کہ وہ دے سکتا ہے اور واقعا اگر مسئلہ ہوگی تو دے گا، وہ بخیل نہیں ہے، وہ کنجوس نہیں ہے، پھر انسان کو کیسے مانگنا چاہیے؟ پروردگار کہ مالک تیری مسئلہ تو جانتا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ نہیں ملنا چاہیے تو نہ دے، مگر میں تو مانگوں گا تجھ سے۔ یہ مانگتے مانگتے انسان رو پڑے، مانگتے مانگتے انسان گریا کرنے لگے، یہ وہ چیز ہے جو واقعا دعا کے اندر ایک بہت اہم عنصر بنتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اُحِلَّ لَكُمْ، اب یہاں سے پھر واپس ڈائریکٹ روزے کی بحث شروع ہوتی ہے۔
احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اب یہ جو احکام میں ناسخ اور منسوخ ہے کہ ابتدا میں کچھ پابندیاں روزے میں اضافی تھی، جیسا آپ جانتے ہیں کہ مبتلا سے روزہ ہے کہ ان چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس میں ایک ازدواجی تعلقات بھی کہ جو جنسی معاملات ہیں ان پر بھی پابندی، تو روزے پر دوران تو پابندی ہے ہی، مگر ابتدا میں یہ قاعدہ تھا کہ راتوں کے اندر بھی یہ پابندی باقی رہتی تھی، پھر بعد میں وہ پابندی ختم ہوئی، پروردگار عالم نے اس پابندی کو ویو کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، جو پابندی پہلے تھی اب اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو اس کا اعلان یہاں پر ہو رہا ہے، احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزے کے ماہ رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، کہ تم اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس۔ اب یہ درمیان میں پروردگار عالم نے میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کو سمجھایا، اور یہ پھر ایک مرتبہ مجھے یاد آیا، میرے استاد آغا صالحی وہ بھی سفر میں ہمارے ساتھی تھے، مجھے یاد درس کے دوران انہوں نے ایک دفعہ اس بات کے اوپر بڑی شیریں بحث کی تھی کہ لباس کا کام کیا ہوتا ہے۔ لباس کا کام ہوتا ہے کہ مثلاً ایک انسان لباس پہنتا ہے، سردی کے لباس اور ہوتے ہیں، گرمی کے لباس اور ہوتے ہیں، کہ موسم کی شدت جو ہے اس سے لباس بچاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ لباس زینت کا کام کرتا ہے، آپ نے بہت اچھا لباس پہنا ہے، یہ لباس آپ پر جچ رہا ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ اور کیا کام کرتا ہے لباس؟ کہ لباس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ لباس کے ذریعے سے اگر کوئی عیب ہے تو اس کو بھی چھپا دیا جائے، اگر کوئی داغ جسم کے اوپر ہے، لباس آگے اب وہ نظر نہیں آئے گا۔ لباس کے اتنے کام، پروردگار کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیسے لباس کی طرح، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس۔ تو کیسے بن جاؤ؟ جس طرح لباس سردی اور گرمی کی شدت میں حفاظت کرتا ہے، زمانے کے سرد و گرم میں تم ایک دوسرے کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کے بچاؤ کا سامان کرو۔ جس طرح سے لباس تمہارے لیے زینت کا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے تم ایک دوسرے کے لیے زینت بن جاؤ، تمہیں دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں، اسے دیکھ کر تمہاری تعریف کریں۔ اور کیا کرتا ہے لباس؟ عیب چھپاتا ہے، تم بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ، جتنا تم اس کو جانتے ہو اور وہ تمہیں جانتی ہے، اور کوئی ایک دوسرے کو اتنا نہیں جانتا، تمہارے عیب سب سے زیادہ اس کو پتا ہے، اس کے عیب سب سے زیادہ تم کو پتا ہے، مگر جو تمہیں عیب معلوم ہے اس کے اوپر پردہ ہے۔ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاؤ، ایک دوسرے کو عیوب کو ایکسپوز مت کرو۔ میاں اور بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ پروردگار نے بڑی بلیغ تعبیر یہاں پر استعمال کی ہے۔ تو بحث ہو رہی تھی اس بات پر کہ تمہارے لیے راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا ماہ رمضان میں بھی تمہارے لیے جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا، مگر اس کے درمیان میں پروردگار نے بڑی بلیغ تعبیر استعمال کی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت تو کرتے رہے۔ اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت کا کہ جب راتوں کو یہ پابندی تھی، اس وقت بعض لوگوں نے اس خیانت کو کہ وہ مرتکب ہوئے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک مسئلہ ہے، یعنی انٹرسٹنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کتابوں کے اندر نام موجود نہیں کہ وہ کون ہے کہ جس نے یہ غلط کام کیا کہ راتوں کو وہ چلا گیا اپنی بیوی کے پاس، وہ ایک حرام کام ہو گیا کہ ماہ مبارک رمضان تھا اس زمانے میں۔ پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے یہ پابندی رکھی تھی، تو شیعہ کتابوں کے اندر نام نہیں۔ برادران اہل سنت میں خلیفہ دوم کا تذکرہ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے کہ وہ آئے اور انہوں نے پیغمبر اکرم کے سامنے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے تنبیہ کی ہے ان آیتوں کے اندر، جو درست ہے کہ بعد میں اس پابندی نے ویسے ہی ختم ہو جانا تھا، لیکن بہرحال پروردگار عالم نے جو انداز اختیار کیا وہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علم اللہ، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اللہ کو تو پتا ہے کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے رہے۔ فتاب علیکم وعفی عنکم، تو اللہ معاف کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ والآن باشرہن، اب تم یہ کام کر سکتے ہو، راتوں میں اپنی ازواج کے پاس ماہ رمضان میں بھی جا سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اللہ سے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اولاد۔
اگر تم اس مہینے کے اندر جاؤ اور اس کے نتیجے میں اولاد ہو جائے، طلب کرو پروردگار سے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اب یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ سحر کا وقت کب تک ہے. وہ جو آپ فقہ کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ جو فجر کا جو اولین وقت ہے، نماز فجر کا، اذان صبح کا جو اولین وقت ہے، اس سے پہلے انسان کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، پینا چاہے تو پی سکتا ہے. وہ سحر کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے. اور پھر اس کے بعد پابندی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اب یہ تعبیر ہے، اس تعبیر کے ذریعے سے جو چیز سمجھائی جائے. خیط الابیض یعنی سفید دھاری، خیط الاسود یعنی سیاہ دھاری. مطلب اس کا وہی ہے کہ جو صبح صادق کا وقت ہے کہ جس کے ساتھ ہی اذان صبح کا وقت ہو جاتا ہے، کہ جیسے وہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کھانا پینا ترک کر دو. احتیاط یہی ہوتی ہے کہ انسان 5 منٹ 7 منٹ پہلے ہی اس کو ترک کر دے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد اس کو مکمل کرو. یہ روزہ جو شروع ہو گیا تو اس کو مکمل کرو کب تک؟ الی اللیل، رات تک. اب یہ پھر واپس ظاہر ہے کہ برادران اہل سنت کے ساتھ جو فقہ جعفری کا ایک اختلاف ہے، اگرچہ برادران کی اپنی کتابوں کے اندر بھی اس حوالے سے روایات پیغمبر اکرم کی موجود ہیں، مگر خود قرآن کی آیت موجود ہے. یہاں پر اتم الصیام الی اللیل کہ رات تک روزے کو مکمل کرو. اب یہ رات کب ہوتی ہے؟ غروب حصی کے ساتھ ہو جاتی ہے، یہ 10-1 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہوتی ہے. خود آپ دیکھ لیجیے کہ رات کس کو کہا جاتا ہے. سورج کا ڈوبنا ایک حصی ہے کہ سورج ڈوبا، لیکن ابھی روشنی ہے. رات روشنی کے ساتھ یہ تعبیر سازگار ہے ہی نہیں. اتم الصیام الی اللیل، رات ہو جائے اس کے بعد تم روزہ افطار کرو، اس وقت روزہ مکمل ہو گیا. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اب یہاں پر اعتکاف کی بات کی جا رہی ہے. تو ویسے تو اعتکاف انسان جب روزہ رکھ سکتا ہے تو اعتکاف بھی کر سکتا ہے، مگر خاص ماہ مبارک رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ تاکید ہے کہ اعتکاف کیا جائے، خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے کے اندر. تو پیغمبر اکرم کا تو طریقہ کار تھا کہ پیغمبر اکرم ماہ مبارک رمضان کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب جب آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو اعتکاف میں بھی روزہ تو افطار کے ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر وہ پابندی جو ازدواجی تعلقات کے حوالے سے تھی، جس کو ہم نے ویٹ کر دیا تھا کہ راتوں میں جاؤ اپنے ازواج کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتکاف کی صورت میں یہ پابندی پھر سے آ جائے گی. اب روزے کی وجہ سے نہیں آئے گی، اعتکاف کی وجہ سے آ جائے گی. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں کے اندر حالت اعتکاف میں ہو تو اس وقت پھر یہ ازدواجی معاملات جو ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ لائنز ہیں جو اللہ نے ڈرا کر دی ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. فلا تقربوها، اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ نے حدود معین کر دی، ان کے قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. اپنی آیتوں کو اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے لعلہم یتقون، کہ شاید اس طرح یہ لوگ متقی بن جائیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور بات کہاں پر ختم ہوئی؟ روزے سے متعلق آیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں واجب کیا گیا؟ شاید تم متقی بن جاؤ. اللہ نے اپنی حدود کو اسی طرح سے بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ لعلہم یتقون، شاید یہ لوگ صاحب تقویٰ بن جائیں. حدود کے قریب نہیں جانا تو کنٹرول چاہیے. اس لائن کے آگے گئے حدود کراس ہو جائیں گے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اس کے آگے مت جاؤ. اسی کنٹرول کا نام تقویٰ ہے، صاحب تقویٰ بن جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اس کے بعد پھر دوسرا موضوع یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو قرآن مجید کے اندر روزے سے جو متعلق آیتیں ہیں وہ یہ. تو آیت نمبر 183 سورہ مبارک بقرہ. تو اس کے اوپر مزید اب آپ گھر پر جائیں تو یہ جو سیریز ہے آیتوں کی اس پر آپ مطالعہ کریں. دیکھیں پروردگار عالم نے کیا بیان کیا ہے. جو ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے، علماء کے ترجمے موجود ہیں، ان کو دیکھیے اور اس کے حوالے سے اور فکر کریں کہ پروردگار چاہتا کیا ہے. خدا مند مطالعہ نے اس عبادت کو ہمارے اوپر رکھا کیوں. تو پھر انسان خود قرآن سے بھی قریب ہونے لگتا ہے، روزے سے بھی قریب ہونے لگتا ہے، اور تقویٰ کو بھی اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سوال و جواب کے اندر جو پہلا سوال آیا ہے کہ ماہ رمضان کا اسلام سے پہلے کیا تعارف و اہمیت تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت میں بھی سنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر، لوگوں کے اوپر بھی روزے کو واجب کیا گیا، تو بہرحال روزے کا ایک کانسیپٹ تو موجود تھا۔ پھر اس کے بعد ماہ رمضان کے حوالے سے تو یہاں تک ملتا ہے کہ جو گزشتہ کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں وہ ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئی، مثلا توریت ہے، انجیل ہے، زبور کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو بہرحال اپنی جگہ پر یہ مہینہ اور یہ عبادت پہلے بھی ایک اہمیت رکھتی تھی۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک بات ہے، مگر ماہ رمضان کی صرف یہی ایک اہمیت ہے ایسا نہیں۔ جو سوال کیا گیا اس سے مجھے ایک لکھا ہوا ہے، اس سے مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی کل اہمیت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ جی نہیں، قرآن مجید کا نازل ہونا ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو دو چند کرتا ہے، نور علی نور، اور زیادہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے 15 شعبان کی رات کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت سے پہلے، اس سے پہلے بھی اہمیت رکھتی تھی، مگر امام کی ولادت نے اس کے نور میں، اس کی اہمیت میں، اس کے تقدس میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو بس یہی تعلق آپ سمجھ لیجئے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ اہم ہے، بہت اہم ہے، اور پہلے سے اہم چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید کا نزول اس کی اہمیت میں، اس کے تقدس میں اور زیادہ اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سحری و افطاری کے آداب اور اہمیت بیان فرمائیے، یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، اس میں بات ہو سکتی ہے لیکن بہرحال ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس وقت ہماری بحث جو تھی وہ تھی قرآن مجید میں روزہ اور ماہ رمضان، اس کے اوپر ہماری گفتگو تھی، اس پر ہم نے کوشش کی کہ کچھ بات کی جائے۔ بہرحال سحری ہے، السحور و برکہ اس کو کہا گیا کہ سحری جو ہے اس کے اندر برکت، پروردگار عالم نے برکت رکھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، حدیث کے الفاظ یہ کہ اللہ اور اس کے ملائکہ رحمت نازل کرتے ہیں سحری کرنے والوں پر، وعلی المستغفرین بالاسحار، اور جو سحر کے موقع پر استغفار کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے اور اس کے ملائکہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے افطار کے موقع پر یہ کہا گیا کہ افطار کے موقع پر دعا مانگا کرو، یعنی جب انسان افطار شروع کر رہا ہے تو اس موقع پر دعا مانگے، اور ایک ایسی دعا پروردگار عالم نے اس کا وقت ہی یہ رکھا ہے کہ افطار کے موقع پر اگر وہ دعا مانگی جائے تو خدا اسے رد نہیں کرتا، پروردگار عالم اسے قبول کرتا ہے۔ خدا آپ اس مشہور جو ذکر ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں تو بہت اہم ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ورنہ میں کیوں کھانے پینے سے دور ہو جاؤں گا۔ اللہم لک صمت، یہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور اب جو افطار کر رہا ہوں یہ رزق بھی تو نے دیا ہے، تیرے رزق سے میں افطار کر رہا ہوں، وعلیک توکلت، اور تجھی پر میرا بھروسہ ہے، تجھی پر میرا توکل ہے۔ تو یہ سحر اور افطار کے حوالے سے بھی جو آداب اور جو دعائیں اور مناجات آئی بڑی معنی خیز ہے، کوئی شک نہیں۔ پروردگار عالم سے دعائیں کرتے ہیں مالک واسطہ محمد والے محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان کا جو ہمارا مہمان بننے والا ہے، ہمیں بھرپور استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے دولت تقویٰ کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اور اس سے استفادے کے لیے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے ان میں ہمارا نام شامل فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اپنے آقا اور مولا کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے آقا اور مولا اپنے زمانے کے امام کی بیعت کی ہر لمحہ تجدید کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا ایک انداز ہمارا یہ ہو کہ جو جھوٹے امامت کے دعوے دار ہیں، جو بھی ہے امامت کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمیں ہر طرح سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔